الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن پاک کے درس میں ہمارے اصول چل رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن پاک کے اصول کا ذکر شروع کیا ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اصول قرآن کے فہم میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور قرآن پاک کے درس میں جگہ جگہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم نے اپنے اصول کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جس میں سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے، پھر 3 مقاصد ہیں اور آخر میں تتمہ ہے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں مقدمہ شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ مقدمے میں 7 باتیں بیان کی جائیں گی، جس میں سے پہلی عظمت قرآن ہم نے بیان کی تھی۔ پھر عظمت قرآن میں 7 طریقے ہم نے بیان کیے تھے کہ قرآن پاک کی عظمت کے بیان کرنے کے، قرآن پاک نے 7 طریقوں سے قرآن پاک کی عظمت بیان کی ہے۔ تو اس میں سے پہلا ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک خیر کثیر ہے، دوسرے نمبر پہ بیان کیا تھا کہ سبب الفت ہے، قرآن پاک محبت و الفت کا ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک سبب برکت ہے، برکت کا سبب ہے، یعنی جہاں پر قرآن پاک پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن پاک بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہاں پہ برکت نازل ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ 5 نمبر پر ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک سبب رحمت ہے، رحمت کا سبب ہے۔ 6 نمبر پر سبب خوشحالی، یعنی قرآن پاک خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک فضیلت کا سبب ہے۔ تو مقدمے میں سب سے پہلی چیز تھی عظمت قرآن۔ آج ہم بیان کریں گے آداب قرآن، یعنی مقدمے میں دوسری چیز جو ہم بیان کریں گے وہ ہے آداب قرآن۔ ہر چیز کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اور ادب بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اللہ عز و جل کا اپنا ادب ہے، انبیاء کا اپنا ادب ہے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بیت اللہ، مساجد، دینی کتب، والدین، اور اسی طرح بڑوں کا، تو ہر چیز کا اپنا اپنا ادب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کا بھی اپنا ادب ہے۔ تو ادب انتہائی ضروری ہے کہ انسان جو بھی کام کرے تو اس میں آداب و اصول کا خیال رکھے۔ ادب کی اہمیت کے بارے میں سلف صالحین کے بہت سے بہترین اقوال موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نحن الی قلیل من الادب احوج منا الی کثیر من العلم، یعنی ہم تھوڑے ادب کے بہت زیادہ محتاج ہیں بہت سے علم سے، یعنی تھوڑا سا ادب یہ بہت سے علم سے بہتر ہے۔ اسی طرح سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من قہر نفسہ بالادب فہو یعبد اللہ بالاخلاص، یعنی جو شخص اپنے نفس کو ادب کے ذریعے مغلوب کر دے، یعنی ادب سیکھے، اس کے اندر ادب ہو، فہو یعبد اللہ بالاخلاص، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر کیا ہو؟ انسان کے اندر ادب ہو۔ اسی طرح عربی کا ایک محاورہ ہے، الادب قبل الطلب، یعنی طلب سے پہلے ادب ضروری ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے اندر ادب پیدا کرے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یعنی جس کے اندر ادب ہوگا تو یہ با نصیب شخص، جس کا نصیب اچھا ہے، اور جس کے اندر ادب نہ ہو تو یہ شخص بد نصیب ہے۔ بہرحال ہر چیز اور ہر کام کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصود جو ہے وہ صرف قرآن کریم کے آداب بیان کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کے بہت سے آداب ہیں،
سب سے پہلے ہم وہ آداب بیان کریں گے جو کہ قرآن کریم نے خود ذکر کیے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایک ادب یہ ذکر کیا ہے کہ تکبر سے بچنا، یعنی جو شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرے، تکبر سے بچے، تو ایسا شخص علم حاصل کر سکتا ہے، قرآن کا علم ایسا شخص حاصل کر سکتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سأصرف میں پھیر دوں گا، پھیر دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ اسے میں قرآن پاک کے سمجھنے سے روک دوں گا، یعنی اس کو قرآن پاک نہیں سمجھ آئے گا، قرآن کا علم اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ عن آیاتی الذین، اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض، جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق، نا حق۔ تو مراد یہ ہے، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امنعہم عن فہم الآیات، یعنی اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ میں انہیں آیات سمجھنے سے روک دوں گا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کا یہ ادب بیان کرتا ہے کہ قرآن پاک کو غور سے سنا جائے، اور اس کی تلاوت کے وقت اور اس کے درس کے وقت خاموش رہا جائے، غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع کہتے ہیں غور سے سننا اور چپ رہنا، غور سے سننا کان لگا کر، تو قرآن پاک کو غور سے سنیں، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ دوسرا ادب ہوا کہ قرآن پاک کو غور سے سننا۔ تیسرا ادب جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، قرآن میں فکر کرنا اور قرآن سے غفلت نہ کرنا، یعنی قرآن پاک میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس سے غافل نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں 73 نمبر آیت ہے 73، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی نیک لوگوں کی، دیندار لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکروا، کہ جب نصیحت کی جاتی ہے انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا تو نہیں گرتے، نہیں پڑتے، علیہا ان آیات پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر، یعنی بہرے اندھے ہو کر مطلب یہ ہے کہ نہ سنتے ہیں اس کو اور نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ اس پہ کوئی غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ادب ہوا۔ چوتھا ادب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرف کامل توجہ کرنا، جیسے کہ سورۃ القاف میں ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یعنی ان فی ذلک، یعنی یقیناً اس قرآن پاک میں، لذکری نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، قرآن پاک پورا کا پورا نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ کان لہ قلب، کہ جس کا دل ہو، مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک سمجھ آتا ہو اور وہ قرآن پاک کا علم رکھتا ہو، تو یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ او القی السمع، یا قرآن پاک کا علم خود نہ رکھتا ہو لیکن القی السمع، دوسروں کو سنے، خود علم نہ رکھتا ہو تو دوسروں کو سنے اور قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرے، تو ایسا شخص قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور قرآن پاک ایسے شخص کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ چوتھا ادب ہوا۔ پانچویں نمبر پر قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہ لگانا، تو قرآن پاک کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے مگر پاکیزہ لوگ۔ پاکیزہ لوگ سے مراد یہ ہے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور بھی مفسرین نے اس کے مطلب بیان کیے ہیں اس آیت کے۔ پھر چھٹے نمبر پر ادب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پاک پڑھیں، اس کی تلاوت کریں،
فاستعذ باللہ، تو پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھے۔ پھر 7ویں نمبر پر ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو آرام آرام سے پڑھنا، یعنی قرآن پاک کو تیزی سے ایک بوجھ سمجھ کر ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھے، بلکہ آرام آرام سے قرآن پاک کو پڑھے تاکہ اس کو تلفظ بھی صحیح اس کا ادا کر سکے اور اس طرح اس پر غور و فکر تدبر بھی کر سکے۔ تو اس کا ذکر سورۃ المزمل میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، 4 نمبر آیت ہے، وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یہ 7 آداب ہیں جو ہم نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے بیان کیے قرآن پاک کے۔ کچھ آداب علماء نے بھی بیان کیے ہیں قرآن پاک کے۔ تو ایک ادب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا، تو یہ ایک ادب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اور تمام دینی کتب کہ جب بھی پکڑے انسان تو سیدھے ہاتھ میں پکڑے، الٹا ہاتھ میں پکڑنا بے ادبی ہے۔ اسی طرح قرآن کے اوپر کچھ نہ رکھے، یعنی جب قرآن پاک رکھا ہو کہیں تو اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، چاہے دینی کتب بھی ہوں۔ اگر دینی کتب رکھی ہوں تو سب سے پہلے سب سے اوپر قرآن پاک کو رکھا جائے، اس کے نیچے پھر احادیثی کتابوں کو رکھا جائے، اس کے نیچے پھر اسی طرح ترتیب وار دوسری کتب کو رکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، تو قرآن پاک کی طرف پاؤں نہ پھیلانا یہ بھی ایک ادب ہے کہ قرآن پاک کی طرف پیر نہ پھیلائے جائیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر سے نہ پھلانگنا، قرآن پاک کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے اوپر سے نہ پھلانگا جائے۔ 5 نمبر پر جب قرآن پاک کو لکھے تو قرآن پاک کو اتنا چھوٹا نہ لکھے کہ اسے پڑھا نہ جا سکے۔ اسی طرح ہاتھ سے لکھنے میں بھی، اور اگر اس کو پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ کرے تو اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اتنا اس کا فونٹ سائز رکھے کہ جو کہ پڑھنے میں آ سکے اور اتنا چھوٹا نہ ہو کہ نہ پڑھ سکے۔ 6 نمبر پر تلاوت کے بعد کھولا نہ چھوڑے، یعنی قرآن پاک کی جب تلاوت کر لی جائے تو اس سے قرآن پاک کو بند کر دیا جائے، یہ قرآن پاک کا ایک ادب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو زمین پر نہ رکھے، بلکہ قرآن پاک کے لیے کوئی پاک تکیہ لے لے یا کوئی رحل لے لے یا کوئی بھی ایسی چیز بنا لے کہ جس پہ قرآن پاک اوپر رکھا جائے اور پاکیزہ چیز ہو، تو یہ ایک قرآن پاک کا ادب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تورات شریف کا ادب کیا، اور وہ اس طرح کہ آپ کے پاس ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ تکیہ لیا اور تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ 8 نمبر پر ادب یہ ہے کہ تلاوت سے قبل مسواک کرے، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنی ہو تو منہ کو صاف کرے مسواک کے ذریعے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افواہکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک، یعنی تمہارا جو منہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے، تو اپنے اس منہ کو مسواک کے ذریعے سے پاکیزہ کرو۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت میں رویا جائے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، ادب ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں رویا جائے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یعنی یہ لوگ گر جاتے ہیں، نیک لوگوں کے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ گر جاتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل، روتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے ان کا خشوع و خضوع، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشوع بڑھ جاتا ہے جبکہ قرآن پاک کی یہ لوگ تلاوت سنتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا طریقہ اور ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ لوگ روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بہہ پڑیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ وَكَآبَةٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا،
یعنی قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ غم اور تکلیف سے کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو فَابْكُوا تو رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، کیفیت بناؤ۔ 10 نمبر پر قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ تلاوت، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ اچھی آواز سے کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ تو جب قرآن پاک ویسے ہی بہترین ایک کلام ہے تو جب اس کو اچھی آواز سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی اور زیادہ مزین ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اچھی آواز سے کرو۔ ایک حدیث میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسن الصوت زینت القرآن، خوبصورت آواز قرآن پاک کی زینت ہے۔ پھر ایک ادب قرآن پاک کا یہ بھی ہے کہ قرآن کے اختتام پر دعا کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، یعنی جو شخص قرآن پاک کا ختم کرے تو اس کے لیے ایک دعا ہوتی ہے قبولیت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وحمد الرب، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اپنے رب کی تعریف حمد بیان کرے، وصلی علی النبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، واستغفر ربہ اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، فقط طلب الخیر مکانہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خیر، تمام خیر اپنی جگہ پر مانگ لی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خیر طلب کرنے کا مقام تھا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، تو اس نے صحیح جگہ خیر مانگی، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کری۔ ایک ادب قرآن کا یہ ہے کہ جب قرآن کریم ختم ہو تو اسی وقت اس کو دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ قل اعوذ برب الناس افتتحا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الناس پڑھتے تو اس کے بعد قرآن پاک کو دوبارہ سے شروع کر لیتے۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ جب قرآن پاک کو ختم کیا جائے تو اس کے بعد دوبارہ سے شروع کر لیا جائے۔ ایک ادب قرآن پاک کا یہ ہے کہ بعضی آیات پر رک کر وہاں پہ دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے ایسا کہو کہ اللہم انی اسألک رحمتک، تو جب رحمت کی آیت ہو، کوئی جنت کی بشارتوں کی کوئی آیت ہو تو اس وقت یہ کہو انی اسألک رحمتک، اور اس طرح کہو کہ اللہم انی اسألک الجنہ جب کوئی ایسی آیت ہو کہ جس میں جنت کا ذکر ہو تو اس وقت یہ کہے کہ بندہ اللہم انی اسألک الجنہ۔ اسی طرح جب کوئی عذاب کی اور وعید کی آیتیں ہوں تو اس وقت انسان کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ذالک۔ ایک ادب یہ ہے کہ بعض آیات بار بار پڑھنا، تو یہ بھی صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام بآیت یرددها حتی اصبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پر رات کے وقت تہجد میں کھڑے ہو گئے اور اس آیت کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک، تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک دہراتے رہے۔ تو یہ قرآن پاک کے کچھ آداب تھے۔ پہلے ہم نے وہ آداب بیان کیے، 7 آداب جو کہ قرآن کریم نے خود بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ آداب وہ بیان کیے جو کہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ مقدمے میں دوسری چیز ہوئی قرآن پاک کے آداب۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک کی عظمت بیان کی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم پھر قرآن پاک کے نام اور دیگر مقدمی چیزیں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔